احکام پر عمل کیا۔ قالوا كنا مستضعفين في الارض، اور فرشتوں کے یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم زمین میں کمزور تھے، دبا دیے گئے تھے۔ قالوا، تو فرشتوں سے کہیں گے الم تکن ارض اللہ واسعہ، کہ اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ اللہ کی زمین تو بہت وسیع تھی۔ فتہاجروا فیہا، کہ تم اس میں ہجرت کرتے، نکلتے، اپنے گھر بار کو چھوڑتے اور اسلام کے احکام کی پابندی کرتے، تم نے نہیں کیا۔ فاولئک مأواہم جہنم، تو یہی ایسے لوگوں کی ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساءت مصیرا، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، ہاں مگر وہ حضرات جو معذور ہیں، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ہوں یا بچے جو بالکل کمزور ہیں، بے بس ہیں، لا یستطیعون حیلا، وہ اللہ کے راستے میں نکلنے کا کوئی تدبیر، حیلہ بھی نہیں کر سکتے، ولا یہتدون سبیلا، اور نہ ہی کوئی نکلنے کا راستہ پاتے ہیں، تو ان کو معذور اور مجبور سمجھا گیا۔ جو مجبور ہیں، معذور ہیں، وہ اس سے مستثنی ہے، ان کا ٹھکانہ پھر جہنم نہیں بلکہ ان کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ ایسے بعض صحابہ کرام تھے جو واقعتاً مجبور تھے، جن کو کافروں نے قید کر لیا تھا، گھروں میں قید کر دیا، پیروں میں جنجیریں ڈال دی، ہاتھوں میں بیڑیاں ڈال دی گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معذور سمجھا ہے، چاہے وہ مرد ہوں، عورتیں ہوں، عورتوں کے سفر نہیں کر سکتی اکیلی۔ حالانکہ بعض عورتیں ایسی بھی ہیں جنہوں نے تنہا ہجرت کر کے سفر کیا ہے اور دارالاسلام تک پہنچی ہیں۔ اچھا، ہجرت کس کو کہا جاتا ہے؟ ہجرت کے مطلق معنی آتے ہیں ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانا، لیکن اسلامی شرعی اصطلاح میں، شریعت کی اصطلاح میں ہجرت اس کو کہا جاتا ہے دارالکفر کو چھوڑ کر دارالاسلام میں انسان پہنچ جائے۔ دارالکفر جہاں اسلام پر عمل کرنا دشوار ہو۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ کوئی انسان مطلقاً دین کے خاطر ایک ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک میں جائے تاکہ میں اس ملک میں جا کر آسانی سے دین پر عمل کر سکوں، اس کو بھی ہجرت کہا جاتا ہے۔ اور بعض وہ جگہیں جہاں دشمنان اسلام کی طرف سے مسلمانوں کو زبردستی گھر بار چھوڑنے پر مجبور کر کے جلا وطن کر دیا جائے، یہ بھی ہجرت ہے۔ جیسا کہ برما وغیرہ میں ہوا، وہاں مسلمانوں کا ایسا قتل عام ہوا اور اسلام کا عمل کرنا ان کے لیے دشوار ہو گیا، تو ان کو نکال دیا گیا، دوسرے ملکوں میں انہوں نے پناہ لی، ان کو بھی مہاجرین کہا جائے گا اور ہجرت کا ان کو ثواب ملے گا۔ ہجرت سے کے فائدے کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ہجرت وہ چیز ہے کہ ہجرت کرنے سے انسان کی پچھلی زندگی کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ الہجرت تعدی ما کان قبلہ، کہ ہجرت منہدم کر دیتی ہے ان تمام گناہوں کو جو ہجرت سے پہلے کیے گئے۔ ہجرت کے فضائل بہت سارے ہیں، اس لیے کہ جنت کا وعدہ ہے۔ اسی طریقے سے ہجرت نہ کرنے پر وعیدیں بھی ہیں، جیسا کہ اوپر کی آیت میں آیا کہ جو حضرات اللہ کے راستے میں ہجرت کر سکتے تھے لیکن پھر بھی انہوں نے ہجرت نہیں کی، ان کے ساتھ میں سلوک کافروں جیسا ہوگا، اور ان کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاولئک مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم۔ لیکن جو حضرات واقعتاً مجبور تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عذر کو قبول فرمایا ہے۔ فاولئک عسى الله ان يعفو عنهم، بس یہی ایسے لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قریب ہے کہ ان کو معاف فرما دے۔ یہاں عسیٰ یقین کے معنی میں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ معذورین کو یقیناً درگزر فرمائیں گے اور ان کو عذر کو قبول فرمائیں گے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے مغفرت کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت کے دنیاوی اور اخروی فائدوں کو بیان فرمایا ہے۔ جو انسان اللہ کے لیے ہجرت کرے، اپنے ملک کو، اپنے وطن کو چھوڑے، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کسی ایسے ملک میں چلے جائے جہاں پر اسلام پر عمل کرنا آسان ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ یہاں کھویا ہے ہجرت کر کر، اس سے بہترین اور اچھا اس کو عطا فرمائیں گے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی۔ عام طور پر کوئی انسان دنیا کے خاطر بھی ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ جاتا ہے کھانا کمانے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یقینی طور پر ترقی دیتے ہیں دنیا کے اعتبار سے۔ لیکن جو انسان اللہ کے لیے ہجرت کرے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے گھاٹے کا سودا کیسے کر سکتے ہیں؟ علماء نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اچھی جگہ اس کو دیں گے، مکان کے اعتبار سے بھی اور کاروبار کے اعتبار سے بھی۔
اور آخرت میں تو بہت سارے فضائل اس کو ملنے والے ہیں۔ لیکن شریعت کی اصطلاح میں ہجرت اسی کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے خاطر ہجرت کی ہو، دارالکفر سے دارالاسلام میں وہ چلا گیا۔ اب اس پر غور کیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ترقی کیسے دیتے ہیں ہجرت کی وجہ سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے خاطر ہجرت کی، اپنے عراق کو چھوڑا اور کہاں چلے گئے تھے؟ ملک شام۔ اس ہجرت کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ملک شام، جس کو ارض مقدس کہا گیا ہے، وہ جگہ عنایت فرمائی اور ہر دنیاوی اور اخروی دونوں اعتبار سے ترقی دی۔ اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام نے مصر کو چھوڑا، ملک شام گئے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصر بھی موسیٰ علیہ السلام کو دے دیے، لیکن ہجرت کا بہترین اجر دنیا میں ملا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ترقی دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو چھوڑا، ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے۔ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ساتھی ملے انصار مدینہ، وہ بھی بہترین، اچھا ٹھکانہ ملا، اسلامی حکومت اور ریاست قائم ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں طرح سے نوازا۔ جو مہاجرین وقتی طور پر شروع میں پریشان رہتے ہیں، یہ ایک عبوری وہ سمجھا جائے گا کہ ورنہ تو ہجرت کے بعد حالات اچھے ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام کے حالات دیکھیے، مکی زندگی میں جو حالت تھی صحابہ کرام کی کمزوری کی، مدینہ منورہ میں ہجرت کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ ترقی دی کہ بڑے بڑے ملکوں کو صحابہ کرام نے فتح کیا اور بڑے بڑے بادشاہوں کے تاج سروں کے ان کے قدموں میں جھک رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں جب گورنر بنے، وہ کپتان کے کپڑے میں اپنے ناک صاف کرتے تھے، قیمتی کپڑے میں، اور اپنے شاگردوں سے کہتے تھے دیکھو آج ٹھاٹ باٹ ابو ہریرہ کی۔ ایک وقت تھا میں غلامی کی زندگی اور ایک مزدوری اور نوکروں کی زندگی گزارتا تھا۔ جب میں ان لوگوں کو نوکر تھا تو مجھے سفر میں لے جاتے، جب میں ان کے گھر پہ رہتا تھا تو ان کے بھی کام کرتا تھا، سفر میں ان کے لیے لکڑے بینتا تھا۔ میری حالت بالکل کمزور تھی اور میری مزدوری صرف کھانے کے سوا کچھ نہیں ملتا تھا مجھے۔ آج ایک وقت ہے اللہ تعالیٰ نے اس دین کے خاطر مجھے گورنر بنایا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہجرت کرنے کے بعد دنیاوی اعتبار سے بھی ترقی کی اور اخروی اعتبار سے بھی ترقی کی، اور تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ جو انسان اللہ کے لیے ہجرت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہترین جگہ عنایت فرمائیں گے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو شخص اللہ کے راستے میں ہجرت کرے یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، وہ اللہ کی زمین میں بہت ساری وسعت پائے گا۔ مراغمن کہتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ کے اعتبار سے بہترین بڑا جگہ اس کو عنایت دیں گے، وسع اور بھی دنیاوی اعتبار سے بھی اس کو وسعت ملے گی۔ علماء فرماتے ہیں کہ ہجرت کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین مکان، بہترین جگہ اور دنیاوی اعتبار سے رزق حسن کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں اشارہ فرمایا جو انسان اللہ کے لیے ہجرت کرے یجد فی الارض مراغما، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ زمین میں بہت ساری جگہ پائے گا، وسع اور بہت وسعت پائے گا، رزق کے اعتبار سے بھی، کاروبار کے اعتبار سے بھی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام اور انبیاء علیہ السلام کو یہ کر کے دکھلایا ہے۔ جو حضرات مکہ مکرمہ میں مسلمان ہونے کے باوجود ہجرت نہ کر سکے، ان میں ایسے بھی صحابہ کرام تھے کہ غزوہ بدر کے موقع پر مسلمان ہونے کے باوجود کافروں کی طرف سے انہوں نے غزوہ بدر میں کافروں کی طرف سے شرکت فرمائی۔ بعض تو ان میں سے قتل ہو گئے تھے، کام میں آ گئے، اور بعض حضرات ان میں سے قید بھی کر لیے گئے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی صحابہ کرام میں موجود تھے جنہوں نے کافروں کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف شرکت فرمائی تھی غزوہ بدر میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے ان کو قید کر لیا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی فدیہ لیا، اور اللہ کے نبی نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا تھا تم اپنی طرف سے بھی اور اپنے بھتیجے کی طرف سے بھی فدیہ ادا کرو۔ غزوہ بدر میں جو حضرات قید ہو کر آئے تھے ان میں کچھ تو کافر تھے اور کچھ مسلمان بھی تھے، لیکن ان کو مسلمان نہیں سمجھا گیا، ان کے ساتھ میں ویسے ہی سلوک کیا گیا جیسا کہ کافروں کے ساتھ میں سلوک کیا گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ کہ ہم آپ کی طرح نماز نہیں پڑھتے ہیں اور آپ کے قبلے کو ہم قبلہ نہیں مانتے، ہم تو مسلمان ہیں۔ حالانکہ انہوں نے شرکت کی تھی کافروں کی طرف سے اور یہ قید ہو گئے تھے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر تم اس طریقے کی بحث کرو گے تو ہار مان جاؤ گے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی یہی آیت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھ کر سنائی تھی, جس میں یہ کہا گیا کہ بلا شک وہ حضرات جب فرشتوں کی روح قبض کرتے ہیں جبکہ انہوں نے اپنے پر ظلم کر لیا ہو, ہجرت نہ کر کر انہوں نے گویا کہ ظلم کیا, جب ان کی فرشتے روح قبض کرتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں تم کیا کس حال میں تھے, تو یہی بیان کرتے ہیں کہ ہم تو معذور تھے, لیکن ان کے عذر کو قبول نہیں کیا گیا بلکہ ان کے لیے کہا گیا فاولئک مأواہم جہنم, ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو گویا کہ یہ ایسے موقع کی بات تھی کہ جب کہ ہجرت کرنا فرض تھا لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کری. فرض عین کو چھوڑنے کی وجہ سے ان کے ساتھ میں معاملہ کافروں جیسا, ان کو قید کیا گیا, باقاعدہ انہوں نے اپنے چھڑانے کے لیے فدیہ ادا کرایا. اگلی آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ, جو انسان اپنے گھر سے نکلے اللہ اور اس کے رسول کے خاطر ہجرت کے لیے, ثم يدركه الموت, پھر راستے میں ہی اس کو موت آ کر پکڑ لے, یعنی اپنے ٹھکانے پر نہیں پہنچا, دارالاسلام جہاں اس کو پہنچنا تھا دارالکفر کو چھوڑ کر جا رہا تھا ہجرت کر کر, لیکن راستے میں موت آ گئی. اب اس کا کیا ہوگا, اس کو مہاجر کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فقط وقع اجرہ علی اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ان کا اجر واقع ہو چکا, ذمہ ثابت ہو چکا ہے, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مہاجرین کی جیسے ہی اجر عطا فرمائیں گے. وکان اللہ غفور الرحیم, یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے مغفرت کرنے والے, رحم کرنے والے ہیں. قرآن مجید کی آیت خالد بن ہزام کے بارے میں نازل ہوئی, چونکہ انہوں نے مکہ سے حبشہ کی ہجرت کی. یہ راستے میں تھے کہ سانپ نے ان کو ڈس لیا اور سانپ کے کاٹنے کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی ہے کہ حضرت سعد بن زمرہ کے بارے میں. یہ آنکھوں سے ان کو دکھتا نہیں تھا, جب یہ قرآن مجید کی آیت پڑھتے کہ الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا یستطیعون حیلہ ولا یہتدون سبیلا, تو یہ کہتے اللہ تعالیٰ نے مجھے مال دیا ہے, میں تو مالدار ہوں, میں تو ہجرت کر سکتا ہوں. تو قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھ کر انہوں نے سامان سفر تیار کیا اور مدینہ منورہ کے لیے ہجرت کے لیے روانہ ہو گئے. ابھی مقام تنعیم میں ہی پہنچے تھے کہ ان کی موت واقع ہو گئی. تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت حضرت سعد بن زمرہ کے بارے میں نازل فرمائی. اسی طریقے سے ایک اور صحابی ہیں, انہوں نے بھی ایسے ہی ہجرت کی تھی لیکن راستے میں ان کی موت ہو گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے حضرات جو ہجرت کرنے کے لیے ہجرت کے ارادے سے نکلے ہوں لیکن راستے میں ہی موت آ جائے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ان کا بھی حشر مہاجرین کے ساتھ بھی فرمائیں گے. بلکہ بعض روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو حضرات عمرے کے لیے نکلے لیکن راستے میں موت ہو گئی, قیامت تک ان کو عمرے کا ثواب ملتا رہے گا. حج کے لیے نکلے لیکن راستے میں موت ہو گئی, اللہ تعالیٰ قیامت تک ان کو حج کا ثواب عنایت فرمائیں گے. اسی طریقے سے جہاد اور ہجرت کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے, اللہ کے راستے میں نکلے لیکن موت واقع ہو گئی تو اللہ تعالیٰ قیامت تک اس کو جہاد کا ثواب دیں گے. ہجرت کے لیے نکلے تھے لیکن راستے میں موت ہو گئی, اللہ تعالیٰ ان کو قیامت تک ہجرت کا ثواب عطا فرمائیں گے. جیسا کہ حضرت خالد بن ہزام کے ساتھ میں ہوا, یا حضرت سعد بن زمرہ کے ساتھ میں ہوا, یا دیگر صحابہ کرام کے ساتھ میں ایسا معاملہ پیش آیا کہ اللہ کے راستے میں نکلے تھے جہاد کے لیے لیکن ہجرت کے لیے لیکن راستے میں موت واقع ہو گئی. اسی طریقے سے جہاد کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے, اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلے تھے راستے میں موت واقع ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہاد اور ہجرت کا ثواب ان کو عطا فرمائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بنی اسرائیل کے واقعہ بیان فرمایا, بہت مشہور واقعہ ہے. ایک آدمی تھے جو 99 قتل انہوں نے کیے. ایک عابد سے جا کر پوچھا میں 99 آدمیوں کا قاتل ہوں, کیا میرے لیے کوئی توبہ کی گنجائش ہے؟ تو اس عابد نے کہا کہ نعوذ باللہ تم نے 100 قتل کر دیے, تو 99 قتل کر دیے, اب تمہاری توبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے, تمہاری توبہ ہو ہی نہیں سکتا, تم تو پکے جہنمی ہو. اس کو اور غصہ آ گیا, جب میرے لیے توبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے, اللہ مجھے معافی نہیں کریں گے تو 100 ہی پورے کر لیتا ہوں, اس کی بھی گردن اڑا دی. لیکن بعد میں پھر اس احساس ہوا نہیں مجھے توبہ کرنی چاہیے. پھر ایک عالم کے پاس پہنچ گئے, چونکہ یہ جاہل عابد تھے اس لیے ان کو مسئلے اور علم سے واقفیت تھی نہیں. اس نے ڈائریکٹ فیصلہ سنا دیا, فتویٰ کہ تو جہنمی, تیرے لیے توبہ کی گنجائش نہیں. تو اس نے سمجھا جب توبہ کی گنجائش نہیں تو اس کو بھی پورا 100 ہی پورے کر لیتا ہوں. لیکن جب عالم کے پاس پہنچے تو انہوں نے فرمایا ہاں تمہارے لیے گنجائش ہے, لیکن تمہارے لیے شرط یہ ہے کہ تمہیں اپنا گناہ چھوڑنا پڑے گا اور توبہ کر کر جس بستی میں تم رہتے ہو
تو کہ صحبت کا اثر ہوتا ہے، اس لیے گنہگاروں کی بستی چھوڑ کر اللہ والوں کی بستی میں چلے جاؤ اور تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دیں گے۔ یہ آدمی نکلا توبہ کے ارادے سے، توبہ اس نے کی اور گنہگاروں کی بستی چھوڑ دی۔ اب یہ راستے میں پہنچا تھا کہ موت واقع ہو گئی، چونکہ یہ جہاں جس بستی کے لیے اس کو کہا گیا تھا اس بستی میں بھی پہنچا نہیں ہے، راستے میں موت ہو گئی ہے۔ تو عذاب دینے والے فرشتے اور رحمت کے فرشتے دونوں آ گئے۔ انہوں نے کہا یہ تو بڑا گنہگار ہے، 100 آدمیوں کا قاتل ہے، اس کو تو ہم لے جائیں گے۔ جہنم کے فرشتوں نے بولا ہم اس کو سزا دیں گے۔ رحمت کے فرشتے، جنت کے فرشتوں نے فرمایا بھائی تو توبہ کر چکا ہے، اور توبہ کی نشانی یہ ہے کہ اس بستی کو چھوڑ کر یہ تو اللہ والوں کی بستی میں جا رہا تھا۔ آپس میں نکاح ویسے مباحثہ ہونے لگا فرشتوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور فرشتے کو بھیجا فیصل بنا کر، اور اس نے فیصلہ سنایا بھائی جھگڑو مت، ایسا کرتے ہیں زمین کو ناپتے ہیں یہ قریب کس کے ہے، اگر یہ اللہ والوں کی بستی کے قریب ہے تو یہ اس کو رحمت کے فرشتے لے جائیں گے جنت والے، اور اگر یہ گنہگاروں کی بستی کے قریب ہے تو اس کو پھر یہ جہنم والے فرشتے لے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ والوں کی بستی کو اس سے قریب کر دیا، جب ناپی گئی تو ایک بالش قریب قربت اس کے نزدیک نکلا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اسی جیسا معاملہ فرمایا۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی انسان اگر ہجرت کے یا نیک ارادے سے نکل پڑے اور اس کام کے پورا ہونے سے پہلے اس کی اگر موت واقع ہو جائے تو اچھی نیت پر بھی اس کو ثواب ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایک واقعہ ایسا پیش آیا، ایک آدمی نے مکہ سے ہجرت کری مدینہ کی، لیکن اس کا کوئی چکر تھا کسی عورت سے، وہ عورت پہلے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ گئی تھی، یہ بھی اس کے لڈو کی طرح پیچھے پیچھے اس کے پیچھے مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ بس جو انسان اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرے گا تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی ہجرت کا ثواب اس کو ملے گا۔ جو انسان دنیا کے خاطر یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کرے گا تو اس کو دنیا مل جائے گی، یا اس عورت جس کے لیے نکاح کیا ہے اسی کے مطابق اس کو اس کے ساتھ میں معاملہ ہوگا۔ جو کہ یہ آدمی اس عورت کے چکر میں مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر کر گیا تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، نیت جیسی ہوگی اللہ کے فیصلے ویسے ہی ہوں گے۔ انسان کو چاہیے کہ ہر وقت اچھی نیت رکھے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے معاملہ ویسے ہی فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو انسان اللہ کے راستے میں ہجرت کرے یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، تو زمین میں وہ پائے گا مراغمن بہت وسعت، نکلنے کی بہت ساری جگہ، مراغمن کثیرا وسعا، اور بہت ساری وسعت ہر اعتبار سے اس کو ملے گی۔ مراغمن کثیرا وسعا کی تفسیر میں مفسرین نے ہر اعتبار سے فرمایا ہے کہ جگہ بھی اس کو بہت بڑی ملے گی، اس میں مکان بھی آ گیا، رہن سہن کا انتظام بھی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اسی اعتبار سے روزی روٹی کا انتظام بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے کر دیں گے۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو انسان اپنے گھر سے نکلے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہجرت کے ارادے سے، ثم يدركه الموت، پھر راستے میں اس کو موت نہ آ کر پکڑ لیا، فقد وقع أجره على الله، تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ثابت ہو چکا ہے۔ وكان الله غفور رحيما، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے مغفرت کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو